ہیلو، ویلکم ٹو پی کے ٹیٹوریلز۔ تو جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں نے فریمز کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم کس طریقے سے فریمز کو کریٹ کر سکتے ہیں، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ابھی زیادہ نہیں یوز کیا جاتا ہے، تو اس کے کچھ ریزنز ہیں، اس کے کچھ ڈرا بیکس ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم وہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے لیے رائٹ کیے ہیں۔ when to use frames، کہ فریمز کو یوز کب کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے It is quite rare to see frames in use these days، کہ آج کے دور میں فریمز بہت ہی کم دیکھنے میں آتے ہیں، یعنی کہ اس کا یوز بہت ہی ریئر ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے Personally there are very few circumstances in which I would suggest that you frames in a page۔ میرا جو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے اب تک کا، جتنی بھی میں نے ورکنگ کیا ہے، میں نے اپنے پروفیشنل ورکنگ میں کبھی بھی فریم کو یوز نہیں کیا، کیونکہ یہ HTML کا ایک ٹاپک تھا، تو میں نے اس لیے آپ کو سمجھایا کہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے، اس پر کام کرنا نہ کرنا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نمبر 3 پوائنٹس ہے Here are some of the drawbacks you should be aware of when it comes to using frames۔ تو اب میں کچھ ڈرا بیکس اس کے بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے فریمز کو یوز کرنے سے پہلے۔ یہ آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس ہے۔ نمبر 1 ہے One of the fundamental concepts when the web was created was the every page should correspond to a single URL۔ With a frame set you have a single page made up of several URLs۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک ویب پیج کا اپنا URL ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن ابھی پھر سے دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ جو یہاں پہ یہ کمپلیٹ ایڈریس ہوتا ہے، جیسے یہ اس کا ہے فریم والے پیج کا، تو یہ اس کا URL ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو اپنے ویب سائٹ کا دکھا دیتا ہوں، یہ اس کا URL ہے۔ اگر میں کسی اور پیج پر موو کر جاتا ہوں تو اس کا URL چینج ہو گیا، میں یہاں پہ اور موو کر جاتا ہوں تو یہ اور چینج ہو گیا، یعنی کہ جو پہلے پیج پہ URL تھا وہ اب یہاں پہ چینج ہو گیا۔ تو یہ URL ہر ویب پیج کا سنگل URL ہوتا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ لیکن آپ فریم سیٹ جب یوز کرتے ہیں تو ایک سنگل پیج پر بہت سے URL آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے لاسٹ لیکچر میں نے جو یہاں پہ فریمز کریٹ کی تھی، یہ فریم ہے، یہ فریم 1 ہو گیا، یہ فریم 2 اور یہ فریم 3، ان سب کا یہ مین فریم ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 3 URL یوز کیے، یعنی کہ 3 فریم یوز کیے تھے، تو یہ ایک ویب پیج پر ڈیفرنٹ URL یوز ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ فریم 1 کا الگ تھا، فریم 2 کا الگ ہے اور فریم 3 کا الگ ہے، اور اس کا مین فریم کا جو ہے وہ یہ الگ ہے۔ اگر میں اور فریم بناؤں تو یہاں پہ مزید URL ایڈ ہو جائیں گے۔ اب URL زیادہ ہونے سے مسئلہ کیا ہے؟ Search engine can have difficulty indexing the content of individual frame۔ دیکھیں، آپ جیسے ہی آپ اپنے کوئی بھی ویب سائٹ اپنے آن لائن سرور پر رکھتے ہیں، تو جیسے ہی آپ گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن جو یوز ہوتے ہیں، آپ اس سرچ انجن کے ساتھ اپنی ویب سائٹ کو اٹیچ کروا لیتے ہیں، یعنی کہ انڈیکسنگ کروا لیتے ہیں اپنے ویب سائٹ کی، تاکہ آپ کے ویب پیجز لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو فریم سے کیا ہوتا ہے، سرچ انجن کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ الگ الگ فریمز کے جو کنٹینٹ ہے اس کو وہ الگ الگ شو کروائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ 3 فریمز آپ نے بنائے ہیں اور مین پیج پر آپ وہ شو کروا رہے ہیں۔ اب سرچ انجن کے سامنے وہ 4 فریمز، وہ 4 URL ہے، تو وہ کسی طریقے سے آپ کے سامنے کنٹینٹ کو شو کروائے گا۔ کمپلیٹ کروا سکے گا، نہیں کروا سکے گا، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ Some just index the frame set document، یعنی کہ کچھ سرچ انجن کیا کرتے ہیں، صرف فریم سیٹ جو فریم
کا پیج میں نے بنایا تھا اس کو انڈیکس کر لیتے ہیں اور باقی کے جو URL ہے وہ مس کر دیتے ہیں. This means the only content that they see is the contents of the no-frames element. So you should include and content or keywords that you want indexed within the no-frames element. تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ فریمز میں جو ڈیٹا ہے وہ سرچ انجن نے انڈیکس کروایا ہے، یعنی کہ مین فریم کو، جیسا کہ یہاں پہ یہ والا ہے، اس فریم کی کر دی ہے یہاں پہ، یہ فریم 1 ہے، یہ فریم 2 اور یہ فریم 3. تو یہاں پہ اس نے صرف اس فریم کی انڈیکسنگ کروا دی، باقیوں کی نہیں کر سکا. تو اب کیا ہوگا؟ یوزر کے سامنے جب یہ ویب پیج اوپن ہوگا تو اس کے سامنے کسی بھی فریم کا ڈیٹا نہیں آئے گا. تو جب ایسا ہوتا ہے تو ہم ایک ایلیمنٹ کو یوز کرتے ہیں. عام طور پر یہ نو فریم کا ایلیمنٹ ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں، کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ یوزر کے سامنے شو ہو تو وہ آپ اس کے اندر لکھ دیتے ہیں. تو فریم کا ڈیٹا یوزر کے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ اس ایلیمنٹ کے اندر کچھ بھی ٹیکسٹ آپ نے رائٹ کیا ہو ہے وہ یوزر کے سامنے آ جائے گا. تو یہ سرچ انجن کی انڈیکسنگ میں یہ پرابلم ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. Imagine you put your logo and links between pages of the site in one frame. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک فریم میں اپنی ویب سائٹ کا لوگو اور کچھ لنکس آپ نے رکھ دیے ہیں. And the content of the site in a second frame. اور آپ نے جو مزید ڈیفرنٹ کانٹینٹ ہے وہ سیکنڈ فریم میں رکھ دیا. فار ایگزامپل یہاں پہ اس فریم میں آپ نے لوگو اور اپنا لنکس رکھ دیے اور اس میں اپنا کنٹینٹ رکھ دیا. اب اس سے کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ these are just two normal web pages. یہ دونوں نارمل ویب پیجز ہے آپ کے لیے. Should a search engine find the URL for one of these pages, the search engine would show only the content of the individual frame, not the frame set document, so the user might see only the navigation or only the content. وہ کہہ رہا ہے کہ جب انڈیکسنگ ہوگی سرچ انجن کے ساتھ، یا تو فریم 1 کا ڈیٹا یوزر کو دکھایا دے گا یا فریم 2 کا دکھا دے گا یا فریم سیٹ کا جو ڈاکومنٹ ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ نو فریم کا ایلیمنٹ ہے وہ دکھا دے گا. مطلب یہ ہے کہ جو ابھی تک جتنے بھی پوائنٹس ہے اگر سمرائز کر کے بتا دوں کہ یہ سرچ انجن کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس طریقے سے URL کی انڈیکسنگ کرے. ایک ویب پیج پر 10 URL اس کو مل رہے ہیں تو وہ کس URL کا ڈیٹا یوزر کے سامنے دکھائے گا. تو یہ فریمز کا بڑا ڈرا بیکس ہے آج تک. تو نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. The browser back button might not work as user expect. آپ فریمز کو کریٹ کرتے ہیں، اس میں لنکس ہے، آپ نے کسی لنکس پہ کلک کیا، آپ کسی اور فریم پر موو کر گئے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ بیک کا بٹن ہی نظر نہ آئے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک پرابلم ہے. جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے آج کے دور میں مانیٹر کی جگہ LCD، اس کے بعد لیپ ٹاپ ہے، موبائلز ہے، ٹیبز ہے، یہ بہت سی ڈیوائسز ہے جس کے اوپر آپ کی ویب سائٹ کو شو کروا دیا جاتا ہے. اگر آپ انالائز کریں تو آپ کی ویب سائٹ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی نسبت موبائل ڈیوائس پر زیادہ وزٹ کی جاتی ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. Some smaller devices cannot cope with frames. یعنی کہ جو اسمالر ڈیوائس ہیں، موبائل ہے، ٹیب ہے، یہ ڈیوائسز فریم سے اویئر ہی نہیں ہے، یعنی کہ فریم کی ورکنگ کو پراپرلی دکھا ہی نہیں سکتی. تو اگر اس پوائنٹ کو دیکھ لیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اگر کسی کی سائٹ میں فریم کو یوز کیا ہے تو آپ کو کتنی ڈسٹرب کر سکتی ہے. تو اس پر بات کرنے کا مقصد تھا کہ فریم بناتے کیسے ہیں،
وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. اگر آپ کو کسی جگہ میں فریم کی ضرورت پڑے تو آپ بنا سکے، لیکن اب یہ فریم نہیں یوز کیے جاتے. لیکن میں نے آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ سمجھا دیا. آئی ہوپ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے، اگر کمپلیٹ لیکچر سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہو آپ کا تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو. تھینک یو گائز فار واچنگ. ڈونٹ forget to like and subscribe our channel and share the video.